بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر پیغمبر علیہ السلام سے اعلان کروایا گیا کہ دیکھو تمہارا معاملہ کافروں تمہارے ذمے ہے اور مجھ محمد کا معاملہ میرے ذمے ہے. اور پیچھے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں، باطل نے بھاگنا ہے، چاہے دیر لگے یا سویر ہو، غلبہ جو ہوگا وہ حق کا ہوگا، باطل کو کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، اگر آپ دیکھتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس معاملے کو، اذ فزعوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے. یعنی کاش کہ آپ قیامت کے اس منظر کو دیکھتے جس وقت یہ کافر گھبرا جائیں گے. گھبرانے سے کیا مراد؟ یعنی جب ان کو موت کے فرشتے نظر آئیں گے، قبر کا عذاب دیکھیں گے، پھر حشر کا عذاب دیکھیں گے، پھر یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے. اس سارے کے سارے معاملے کو اگر آپ دیکھتے تو آپ حیران رہ جاتے. اور دوسری جگہ پر ہم نے پڑھا تھا کہ کاش کہ آپ اس معاملے کو دیکھتے کہ جب یہ اللہ کے سامنے اپنے چہروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت کے اندر. فرمایا وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ فَلَا فَوْتَ، یہ بھاگ نہیں سکیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، یہ پکڑے جائیں گے بہت ہی جلدی. یعنی حشر کے میدان کے اندر ہوں گے تو اربوں خربوں انسان، لیکن انہیں پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. ہر ایک کی فرشتے گرفت کر لیں گے، ہر ایک کو پکڑ لیں گے. اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سارے کے سارے انسانوں کا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت والے دن آخری انسان تک سارے کے سارے لوگوں کا حساب آدھے دن کے اندر اللہ لیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو پکڑنا اللہ کے لیے مشکل نہیں. فرمایا اخذوا من مکان قریب، یہ پکڑے جائیں گے بہت ہی قریب جگہ سے، بالکل مشکل نہیں. وقالوا، کہیں گے آمنا بھی، ہم ایمان لائے. دیکھیں کافر بھی قیامت والے دن کہیں گے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں. وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کیسے وہ لوگ پکڑتے ہیں مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، ایک ایسی چیز کو جو بہت دور ہے. یعنی قیامت والے دن جا کر ایمان جو دنیا کے اندر لانا تھا اس اتنی دور چیز کو کیسے یہ لوگ پکڑتے ہیں. ایک ہے ایمان قبول اور ایک ہے ایمان محض. یعنی ایمان محض وہ ہے جو قیامت والے دن یہ لوگ لائیں گے. یہ ایمان محض مرتے وقت موت کے فرشتوں کو دیکھتے وقت انسان لاتا ہے. ایمان محض کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے انسان کو، ایمان قبول فائدہ دیتا ہے. ایمان قبول کون سا ہے؟ جو انسان دنیا کے اندر موت سے پہلے، اللہ کے عذاب سے پہلے، موت کے فرشتوں سے پہلے لے آیا. وہ ایمان کیا دیتا ہے؟ انسان کو فائدہ دیتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ادھر قیامت میں ان کا ایمان لانا ان کو تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کی مثال پہلے بھی بہترین آپ کو دی تھی کہ آج دنیا کے اندر اگر آپ کسی سے کوئی سودا وغیرہ کرتے ہیں تو اسے آپ کہیں کہ آپ کو میں اتنی نیکیاں دیتا ہوں، تو کیا کہے گا کہ مجھے سودا قبول نہیں. اسی طرح کل قیامت والے دن آپ کہیں نا کہ مال لے لیں، ایمان لاتا ہوں، یا کچھ کلمات کہیں، اللہ کی تسبیح پڑھیں، کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے.
تو فرمایا دور جگہ سے ایمان کو پکڑتے ہیں. وقد کفروا به من قبل، قسم با خدا یہ لوگ کافر تھے پہلے. ان لوگوں نے محمد رسول اللہ کو ساحر کہا اور اسی طرح شاعر کہا، کئی کسی قسم کے مجنون اور کون کون سے القابات محمد رسول اللہ کے انہوں نے لگائے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو انکار کیا اس سے پہلے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور یہ پھینکتے ہیں غیب کے ساتھ، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، بہت دور جگہ. یعنی ایسی ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ان باتوں کا وہم و گمان بھی انسان نہیں کر سکتا. اب پیغمبر علیہ السلام کو یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں صادق ہے، امین ہے. یعنی محمد رسول اللہ بعثت سے پہلے، یعنی ابھی تک رسالت والا منصب نہیں ملا اور کتاب نہیں ملی، اس وقت کیا کہتے ہیں؟ صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، محمد جیسا دنیا کے اندر کوئی نہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی رسالت کا اعلان کیا تو کیا کہا؟ جھوٹا ہے، شاعر ہے، پاگل ہے، سارے القابات کہے کہ نہیں کہے. سمجھ کیا آتی ہے؟ کائنات کے اندر کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ تب تک اچھا ہے جب تک آپ اس کے مفاد کے لیے چلتے ہیں. جب آپ نے لوگوں کے مفاد کی بات کرنا چھوڑ دی، آپ لوگوں کے لیے برے. یہ دنیا کا دستور ہے، یہ آج سے نہیں، یہ کئی زمانے سے چلا آ رہا ہے. جب تک آپ لوگوں کے حق کی بات کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے ہیرا ہیں، ہیرا. لیکن جب آپ نے لوگوں کے خلاف بات کر دی، لوگوں کے مفاد کے علاوہ بات کر دی، تو آپ کیا ہیں؟ لوگوں کے لیے زہر ہے، زہر. اس قاعدے کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینا چاہیے. تو آگے فرمایا وحیل بینہم، حائل ہوگا قیامت والے دن، بینہم و بین ما یشتہون، ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس چیز کو یہ لوگ چاہتے ہیں. وہ کیا ہوگا؟ حائل ہوگا. قیامت والے دن انسان صرف ایک چیز کو چاہے گا، یاد رکھ لیں کہ انسان کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی دوسری سوچ نہیں ہوگی. دنیا کے اندر بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے مال مل جائے، بعض کی ہوتی ہے مغفرت مل جائے، بعض کی ہوتی ہے اللہ خوش ہو جائے. یعنی طرح طرح کے خیالات ہیں دنیا کے اندر. لیکن قیامت والے دن ایک ہی خیال ہے، اللہ راضی ہو، جہنم سے بچ جائے. مسلمان کا بھی یہی خیال ہوگا، کافر کا بھی یہی خیال ہوگا. لیکن کافر کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے بچنا نہیں. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک حائل قائم کیا جائے گا، ایک پردہ حائل کیا جائے گا. کس کے درمیان؟ ایمان کے درمیان اور ان کافروں کے درمیان. کافر بھی کیا چاہیں گے کہ ایمان لے آئیں، لیکن ایمان قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ پردے کو لٹکا دیں گے درمیان، ایمان نہیں لا سکتا. اور یہی چیز ہے کہ موت کا فرشتہ دیکھا، پردہ حائل ہے درمیان. زبان سے کلمہ پڑھیں گے، وہ کلمہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اللہ کا عذاب آتے ہوئے دیکھ لیا، اب 1,00,000 مرتبہ کلمہ پڑھیں، کلمہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. جیسے فرعون نے کلمہ پڑھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں فرعون جو پہلے خود کو خدا کہتا تھا، اب میں ایمان لے آیا موسیٰ کے رب کے اوپر، وہ موسیٰ کا رب جس کا کوئی شریک نہیں. کلمہ پڑھ لیا، یہ تو قرآن کے اندر ہے، اس کا تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. لیکن بخاری شریف کی حدیث اس کی تفصیل کرتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نیچے سے کیچڑ اٹھایا، اٹھا کر فرعون کے منہ کے اندر دیا، کہیں توبہ قبول ہی نہ ہو جائے، ایمان قبول ہی نہ ہو جائے. اللہ اس چیز کا جواب دیتے ہیں کہ بالکل بھی یہ جو ایمان یہ لائیں گے، ایمان محض، اس ایمان کو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. فرمایا کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسا کہ کیا گیا ہے ان جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے. اشیاء کہا جاتا ہے، شیعہ کی جمع ہے، اشیاء شیعہ کی جمع ہے. شیعہ کہا جاتا ہے گروہ، یعنی ان کے گروہوں کے ساتھ پہلے جیسے کیا گیا. حالانکہ قوم نوح، قوم عاد اور اسی طریقے سے کئی قومیں گزری ہیں، یہ لوگ اس گروہ سے تو نہیں تھے.
مکہ والے اس گروہ سے تو نہیں تھے، امتیں ہی تبدیل ہیں، لیکن اللہ نے تو گروہ کہا۔ اب سمجھ کیا آتی ہے؟ سمجھ پیغمبر علیہ السلام کے حدیث کو سنیں گے پھر سمجھ میں آئے گی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی وہ قوم کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ یعنی خاندان علیحدہ ہیں، امتیں علیحدہ ہیں، لیکن کام ان قوموں والا کیا تو قیامت والے دن انہی قوموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جنس انہی والی ہے، یعنی کام انہی والا ہے، ان والا کام کیا ہے انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن انہیں بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسی حالت ہم نے ان کے گروہوں کے ساتھ کی، یعنی ان سے پہلی امتوں کے ساتھ کی، وہی حالت ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اپنی کتابوں کو جھٹلایا تھا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ مکہ والے بھی اگر اسی روش کے اوپر چلیں گے ہم انہیں بھی اسی طرح تباہ و برباد کریں گے۔ اور اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا بدر کے اندر اور جنگوں کے اندر کہ کیسے اللہ نے کٹوائے مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ فرمایا انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ لوگ بے چین کر دینے والے شک کے اندر۔ بے چین کر دینے والا شک کیا ہے؟ شک تو انہیں قرآن کے اندر تھا لیکن بے چین کرتا تھا وہ شک انہیں۔ بے چین کیسے کرتا تھا؟ بے چینی کی وجہ یہ تھی کتاب تو ہے سچی لیکن محمد کے اوپر کیوں اتری؟ شک ہر وقت، کبھی شک کرتے ہیں یہ گڑھ کر لاتا ہے، کبھی شک کرتے ہیں جادو کے ذریعے لاتا ہے، کبھی کیا، ہر وقت بے چین رہتے۔ اب حاسد انسان ہوتا ہے نا، حاسد انسان ہر وقت بے چین رہتے۔ یاد رکھیں مکہ والوں کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس، ان کی کوئی وجہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ کے انکار کرنے کی، یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یحسدون الناس، حسد کرنے کی وجہ سے۔ یہ لوگ حاسد ہیں، یہ محمد رسول اللہ سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کرنے کی وجہ کیا ہے کہ قریش کے اندر ایک یہ محمد ہی ہے کہ جس کو اللہ نے رسالت دی۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو کیوں رسالت دی، ہماری یہودیت سے کیوں نبی نہیں آیا، ہم اس لیے ایمان نہیں لاتے۔ انہیں یہ حسد تھا اور قریش کو یہ حسد تھا کہ یہ عبداللہ کے گھر کیوں آیا ہے، اور اتنے بڑے بڑے سردار تھے ان کے گھر سے کیوں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو حاسد کی بیماری قرآن نے بیان کر دی، انہم کانوا فی شک مریب۔ حاسد ہر وقت شک کے اندر ہوتا ہے، اور شک بھی کون سا؟ بے چینی والا شک۔ اب حاسد انسان کی یہ عادت ہوتی ہے فلاں نے فلاں چیز لی تو کیوں لی، اب یہ اس سے ہلاک کب ہوگی، ختم اس سے کب ہوگی، کسی نہ کسی طریقے سے میں اسے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں، یہ اتنا کیوں کھاتا ہے، اتنی اس کی عزت کیوں ہے۔ اب جس کے بارے میں سوچ رہا ہے اسے پتہ بھی نہیں، وہ اپنے مزے کے اندر ہے، لیکن جو سوچ رہا ہے نا حاسد، وہ دن بدن اپنے آپ کو اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ کوئی فائدہ ہے اندر سے اپنی جان کو گلانے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ کسی کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر 100 آدمی ایک انسان کے بارے میں حسد کرتا ہے تو اس 100 کا تو نقصان ہے، لیکن جس کے بارے میں حسد کر رہے ہیں اسے تو کوئی نقصان نہیں۔ تو فرمایا کہ حسد مت کرو۔ لفظی ترجمہ وَلَوْ تَرَى، اے مخاطب جب آپ دیکھیں گے، اِذْ فَزِعُوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، پس وہ بھاگ نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا، پکڑے جائیں گے، مِن مَكَانٍ قریب، بہت ہی جلد، فَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہیں گے ہم ایمان لے آئے، وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، کہ وہ پکڑیں گے ایک بہت دور کی چیز کو، یعنی ایمان کو، بہت دور نکل گیا ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، قسم بخدا انہوں نے کفر کیا اس سے پہلے محمد الرسول اللہ کا، قرآن کا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، یہ مارتے ہیں پھینکتے ہیں غیب کو، مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، دور جگہ کے اندر، غیب کے ساتھ یہ وار کرتے ہیں دور جگہ کے۔
وحیل بینہم وبین ما یشتہون، پردہ ڈال دیا جائے گا ان کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس کو یہ چاہتے ہیں، یعنی ایمان کے درمیان. کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسے کہ کیا گیا ان کے گروہوں کے ساتھ اس سے پہلے، یعنی ان کو بھی ایمان سے محروم رکھا گیا تھا، وہ بھی ایمان سے محروم رہ گئے. اچھا، ایمان سے محروم کیسے؟ جب انہوں نے دیکھا پیغمبر نے بتا دیا، کوئی بھی پیغمبر ہوتے ہیں عذاب سے پہلے 3 دن 4 دن پہلے وہی آ جاتی ہے تو بتا دیتا ہے پیغمبر کیا عذاب آئے گا، اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاتے. اس وقت وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لاتے تھے، لیکن وہ ایمان انہیں فائدہ نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں جیسے ان کو ہم نے ایمان سے روکا ایسے ہی انہیں بھی روکیں گے قیامت والے دن. انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ شک کے اندر ہیں. کون سا شک؟ بے چین کر دینے والا شک.